بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ اسلام کلاس 5 باب سوم اسوہ حسنہ سبق نمبر 3 مساک مدینہ۔ اسٹوڈنٹ، اس سبق میں ہم مساک مدینہ کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے معنی و مفہوم کے بارے میں جانیں گے اور مساک مدینہ کی تفصیلات کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ معنی و مفہوم۔ مساک کے لفظی معنی عہد و پیما اور معاہدہ کے ہیں۔ مساک مدینہ سے مراد وہ تحریری معاہدہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسلمانوں اور یہود مدینہ کے درمیان کرایا۔ اس معاہدے میں ہر فریق کی ذمہ داریوں، حقوق اور فرائض کو واضح طور پر تحریر کیا گیا تاکہ مدینہ منورہ میں نیا معاشرہ نشو و نما پا سکے اور شہر کی حدود میں رہنے والے مختلف قبائل اور گروہوں کو قانون کا پابند بنایا جا سکے۔ مساک مدینہ کے دو حصے تھے۔ ایک حصے کا تعلق مسلمانوں سے تھا اور دوسرے حصے میں یہودیوں کے ساتھ تعلقات کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے تھے۔ مساک مدینہ کی کل 47 دفعات ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مساک کا کیا معنی ہے؟ معاہدہ۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی جو لفظی معنی کیا ہے؟ معنی عہد و پیما اور معاہدہ ہے۔ ٹھیک ہے، مساک مدینہ سے مراد کیا ہے کہ وہ تحریری معاہدہ تھا، یعنی ریٹن فارم میں لکھا ہوا ایک پورا معاہدہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کروایا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس معاہدے میں کیا تھا کہ ہر جو بھی لوگ تھے ان کی ذمہ داریوں اور حقوق و فرائض کو واضح طور پر بیان کیا گیا تھا اس معاہدے میں۔ ٹھیک ہے، اور جو اس مطلب جو مدینہ کی حدود میں جو لوگ رہتے تھے، جو گروہ تھے اور جو قبائل تھے، ان کو اس قانون کا پابند بنایا جا سکے، اسی لیے اس کو ریٹن فارم میں لکھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مساک مدینہ کے جو تھے وہ دو حصے تھے۔ ایک کا تعلق جو ہے مسلمانوں سے تھا اور جو دوسرا حصہ تھا وہ یہودیوں کے تعلقات کے بارے میں تھا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے مساک مدینہ کی اہمیت۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں رہنے والے مختلف قبائل باہم دست و گریبان تھے، یعنی آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ ٹھیک ہے، اوس اور خزرج کے لوگ طویل جنگیں لڑتے لڑتے تھک چکے تھے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف سخت بغض تھا۔ مدینہ کے یہودی انتہائی چالاک اور فتنہ پرور تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ کاروباری معاملات پر ان کی عزاداری رہے۔ ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا اور پھر مسلمانوں اور مختلف قبائل کے درمیان ایک معاہدہ کرایا تاکہ مدینہ منورہ کی حدود میں امن و امان قائم ہو سکے اور لوگوں کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے جو رہنے والے لوگ تھے، مختلف قبائل تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور ان کے درمیان میں کیا ہوتی تھی؟ طویل جنگیں جاری رہتی تھی۔ اسی وجہ سے کیونکہ مدینہ کے جو یہودی تھے وہ چاہتے تھے کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں اور جو ان کے کاروباری معاملات ہیں ان پر جو ہے ان کی عزاداری رہے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا اور پھر جو ہے مسلمانوں اور مختلف قبائل کے درمیان یہ معاہدہ کرایا جس سے کیا کہتے ہیں؟ مساک مدینہ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے اس معاہدے نے منافقین اور یہودیوں کی سازشوں کا سدباب کیا، مدینہ کے نئے معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا اور اہل ایمان کی باہمی اخوت و محبت کے رشتے کو مضبوط کیا۔ اس معاہدے کے چند اہم دفعات درج ذیل ہیں۔ فرسٹ، سب اہل ایمان ایک گروہ ہیں۔ اہل ایمان اپنے کمزور لوگوں کی مدد کریں گے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرے گا سب اس کے خلاف متحد ہوں گے۔ مسلمانوں کے درمیان صلح رہے گی، کوئی مسلمان کسی کافر کو پناہ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنے گھر میں یا کسی بھی جگہ پہ اس کو نہیں رکھے گا۔ ٹھیک ہے، بیرونی دشمن کے حملے کا سب مل کر مقابلہ کریں گے، یعنی باہر سے کوئی مدینہ پر حملہ آور ہوتا ہے تو مسلمان اور یہودی یا جو بھی قبائل ہیں ادھر مدینہ میں رہتے ہیں وہ سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، مسلمان اور یہودی اپنے اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے۔ شرکائے معاہدہ کے باہمی تعلقات خیرخواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ویسے تو اس معاہدے کی 47 دفعات ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ اہم دفعات جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، جن میں یہ کیا تھا کہ سب اہل ایمان ایک گروہ ہیں اور اہل ایمان اپنے کمزور لوگوں کی مدد کریں گے، اور اسی طرح یہ جو ساری میں نے ابھی آپ کو
کو پڑھ کر سنائی ہے. اور اس معاہدے میں کیا تھا کہ اس معاہدے کے ذریعے جو منافقین تھے اور جو یہودی تھے مدینہ کے، ان کی جو سازشیں تھیں اس کا سدباب کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلے. اس معاہدے کے نتیجے میں مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے ایک حکومت کے تحت آ گئے. اس معاہدے کے نتیجے میں مدینہ اور ارد گرد کے علاقوں میں امن و امان قائم ہوا. مسلمان علاقائی سازشوں سے محفوظ ہو گئے. میثاق مدینہ کی بنیاد پر اسلامی ریاست وجود میں آئی. میثاق مدینہ میں ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی، جس کی وجہ سے مذہبی رواداری پیدا ہوئی. مدینہ منورہ کا دفاع مضبوط ہوا. یہ معاہدہ ہر دور کے لوگوں کو دوست اور دشمن کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی بہترین بنیادیں فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اس کے نتائج یہ تھے کہ مدینہ کے جو لوگ تھے اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے تھے وہ ایک حکومت کے تحت آ گئے تھے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں وغیرہ ہوتی رہتی تھی، منافقین یا یہودی کرتے تھے، تو اس کا بھی کیا ہوا، اس سے مسلمان محفوظ ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی بھی دی گئی. اور پھر کیا ہوا، اس کے علاوہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کا جو دفاع تھا وہ بھی مضبوط ہوا. ٹھیک ہے، سو اس کا یہ لیسن جو ہے یہیں پہ اینڈ ہوا ہے. ابھی ہم اس کی ایکسرسائز سالو کریں گے. ٹھیک ہے، فرسٹ ہے سرگرمی تفہیم، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں. مدینہ میں منافقین اور یہودیوں کی سازشوں کا سدباب ہوا. میثاق مدینہ کے نتیجے میں، موقعات مدینہ کے نتیجے میں، حلف الفضول کے نتیجے میں، حرب فجار کے نتیجے میں. تو اس کا صحیح آپشن ہے میثاق مدینہ کے نتیجے میں. ٹھیک ہے، میثاق مدینہ کی کل دفعات ہیں 30، 35، 40، 47. تو اس کا صحیح آپشن ہے 47. ٹھیک ہے، میثاق مدینہ کے حصے ہیں 2، 3، 4، 5. تو اس کا صحیح آپشن ہے 2. ٹھیک ہے، مدینہ کے یہود کی خواہش تھی کہ ان کی آزاداری قائم رہے. مدینہ کی حکومت پر، مدینہ کے کاروباری معاملات پر، مدینہ کے مذہبی مقامات پر، مدینہ کی سیاسی معاملات. تو اس کا صحیح آپشن ہے مدینہ کے کاروباری معاملات پر. ٹھیک ہے، میثاق مدینہ ثبوت ہے معاشی حالات ابتر ہونے کا، معاشری تعلقات بگڑنے کا، مذہبی منافرت کے عام ہونے کا، امن و امان کے قیام کا. تو اس کا صحیح آپشن ہے امن و امان کے قیام کا. ٹھیک ہے، اوکے. ایکسرسائز میں نیکسٹ ہے ہمارے پاس کالم الف اور کالم بے کو ملا کر جملہ مکمل کریں. ٹھیک ہے، کالم الف ہے اور کالم بے ہمیں دیا گیا ہے. اس کو ہم نے ایک دوسرے سے ساتھ کیا کرنا ہے، میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ ہے مدینہ کے یہودی انتہائی چلاک اور فتنہ پرور تھے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے. فرسٹ کو 1 2 3 4 5 کے ساتھ میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جو شخص ظلم و زیادتی کرے گا سب اس کے خلاف ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسلمان کسی کافر کو پناہ نہیں دے گا. فرسٹ کے ساتھ آپ نے اس کو میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، بیرون دشمن کے حملے کا سب مل کر مقابلہ کریں گے. سیکنڈ کے ساتھ آپ نے اس کو میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے اس معاہدے کے نتیجے میں مدینہ اور اس کے ارد گرد ایک حکومت کے تحت آ گئے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو تھرڈ کے ساتھ میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، شرکائے معاہدہ کے باہمی تعلقات، یہ ہے سیکنڈ لاسٹ، خیر خواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے. ٹھیک ہے، یہودی اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، معاہدے کے نتیجے میں مدینہ اور ارد گرد کے علاقوں میں امن قائم ہوا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میچ کرنا ہے آپ نے. نیکسٹ ہے اہل ایمان اپنے کمزور لوگوں کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے میثاق مدینہ میں ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اس کے سامنے والے کے ساتھ میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو مختصر جوابات ہیں اور آپ کے لانگ کوسچن آنسر ہیں وہ آپ کو سینڈ کر دیے جائیں گے. اس کے نوٹس آپ نے اپنی کاپیز پر لکھنے ہیں اور اسکول میں سبمٹ کروانے ہیں. اوکے، تھینک یو.